بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن کریم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العزت نے کس انداز میں فضائل بیان کیے ہیں یا فضیلتیں بیان کی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حوالے سے تعریفیں بیان کی ہیں، آج اس حوالے سے ہمارا یہ دوسرا سیشن ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے آپ کو انتہائی نفیس ترین انسان بھی کہا ہے، اور پھر یہ بھی احسان گنوایا ہے اور نعمت مومنوں کو گنوائی ہے کہ آپ کے اندر جو پیغمبر آیا ہے آپ اسے جدی پشتی جانتے ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے اور پہچانتے ہیں، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ صادق اور امین ہونے کے حوالے سے آپ لوگوں کے ہاں مشہور تھا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور فضیلت جس کی طرف قرآن کریم میں اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ کہ کوئی عرب قبیلہ ایسا نہ تھا جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نہ کسی شکل میں کوئی نہ کوئی رشتہ داری نہ ہو، تو گویا ہر عرب قبیلے کے ہاں آپ ایک خاص مقام اور مرتبے کے حامل تھے۔ پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے ناموں میں سے دو نام خاص طور پر آپ کو بھی عطا کیے، اور وہ ہیں رؤوف رحیم۔ آج میں آیات کو نہیں دہراؤں گی، صرف ہم اپنا پچھلا لیسن ریکال کر لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہترین حسب و نسب سے نوازا اور بہترین سسرالی رشتہ داروں سے نوازا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میرے حسب و نسب میں جتنی بھی پیچھے رشتے آتے ہیں وہ سب نکاح تھے، اور ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ بد کرداری کے حوالے سے اس کی کوئی شہرت نہیں تھی۔ ابن الکلبی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 500 ماؤں کا تذکرہ لکھا، اور میں نے دیکھا کہ وہ سب انتہائی بہترین کردار کی خواتین تھیں اور بہترین اخلاقی خوبیوں کی مالک خواتین تھیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک خاتون کا بہترین کردار ہونا اور اس کا بہترین اخلاقی خوبیوں سے متصف ہونا کیا اہمیت رکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فخر بھی حاصل ہے، یہ فضیلت اور یہ شرف بھی حاصل ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم نے سیکھا کہ قرآن کریم کے مطالعے سے ان آیات کا پتہ چلتا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعریف اور فضیلت بیان کی ہے کہ آپ حسب و نسب کے اعتبار سے ہر نبی کے ساتھ آپ کا تعلق بنتا ہے، اور یہ وہ انبیاء ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے لیے سجدہ گزار تھے اور عبادت گزار تھے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو بہترین حسب و نسب سے منتقل کرتے ہوئے گویا آپ تمام انبیاء کرام کا خلاصہ ہیں، یعنی وہ تمام خوبیاں آپ کے اندر جمع ہو گئیں، اور اس طرح سے آپ کو بہترین حسب و نسب سے نوازا۔ پھر ہم نے پچھلے سیشن میں یہ بھی سیکھا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ آپ کو کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت نے آپ کو رحمت کی زینت سے آراستہ اور پیراستہ کیا، اور پھر ہم نے بہت سارے مفسرین کے اقوال کا جائزہ لیا کہ وہ اس آیت کی کس طرح سے تشریح بیان کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی بھی رحمت تھی اور آپ کی موت بھی آپ کی امت کے لیے رحمت ہے۔ اور اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہم نے سیکھی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کسی قوم کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان کے پیغمبر یا نبی کو پہلے اٹھاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ پیغمبر یا نبی آخرت کی زندگی میں جا کے اپنی امت کے استقبال کے لیے تیاری کر سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت کا یہ استقبال کیسے ہوگا؟ اس کی وضاحت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پر اپنی امت کا استقبال کروں گا۔ اسی طرح سے سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ تمام جن و انس کے لیے رحمت کا باعث تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں آپ مومنوں کے لیے بھی رحمت تھے، آپ کافروں کے لیے بھی رحمت تھے، اور آپ کفار اور منافقین کے لیے بھی رحمت تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق
کہ جب اللہ رب العزت کسی قوم کے لیے ہلاکت اور تباہی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پیغمبر کو زندہ رکھتا ہے اور پھر اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی قوم کو تباہ و برباد اور ہلاک کر دیتا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو زندہ رکھا اور ان کی نظروں کے سامنے کفار کو اور منافقین کو اور ایمان نہ لانے والوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں نے آپ سے شیئر کی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا مکالمہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن سیکھتے تھے، سمجھتے تھے، تو جیسے ایک استاد اور شاگرد کے درمیان مکالمہ یا ڈائلاگ ہوتا ہے، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے درمیان مکالمہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے جبرائیل علیہ السلام مجھے یہ بتائیے، یہ جو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ہم نے تمہیں کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو جہانوں میں آپ فرشتے بھی شامل ہیں اور آپ بھی شامل ہیں، تو مجھے بتائیے کہ کیا آپ کو میری رحمت جو اللہ نے مجھے عطا کیا اس میں سے کیا پہنچا؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مجھ پر سورۃ التکویر کی آیت نمبر 20 اور 21 نازل ہوئیں، جو وحی لے کر میں آپ کے پاس آ رہا تھا، تو اس سے میں مطمئن ہو گیا، کیونکہ ان دو آیتوں میں اللہ رب العزت نے میری تعریف ان الفاظ میں بیان کی، اور ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے میں ہمیشہ اس بات پر خوف زدہ رہتا تھا کہ نہ جانے اللہ رب العزت کے ہاں میرا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، جو انتہائی قوت والا طاقتور ترین فرشتہ ہے۔ اور میں نے آپ کو اس کی ایک مثال دی کہ جب کسی بستی کو تباہ کرنے کا ارادہ ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صرف اپنے ایک پر سے پوری بستی اٹھا کے الٹ دی تھی، اور اس پہ آپ کی کوئی بہت زیادہ قوت بھی صرف نہیں ہوئی، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو اس قدر قوت والا بنا رکھا ہے۔ اور پھر عند ذی العرش مکین، جو کہ تیرا رب کے ہاں جو کہ عرش والا ہے اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ مطاع ثم امین، اور جبرائیل علیہ السلام کی ہدایات پر، انسٹرکشنز پر ساتوں آسمانوں میں عمل درآمد ہوتا ہے اور انتہائی امانت دار ہیں۔ تو گویا اللہ رب العزت نے جو یہ تعریف بیان کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ رب العزت نے میرے لیے بھی رحمت بنا کے بھیجا اور میرے دل سے خوف دور ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے بہت تفصیل کے ساتھ سورۃ النور کی آیات آپ سے شیئر کی، جو کہ آیات نور ہیں، کہ کس طرح ان آیات میں نور سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور پھر جو اس میں مبارک درخت کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد آپ کا انبیاء پر مشتمل وہ شجرہ نسب ہے کہ جس میں خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام بہت نمایاں ہے۔ تو اس حوالے سے وہ جو شجرۃ مبارکۃ کہا گیا ہے، اس سے مراد آپ کا حسب و نسب حضرت ابراہیم سے جو جا کے ملتا ہے اور انبیاء سے جو آپ کا حسب و نسب ملتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر جس تیل کی بڑی تعریف کی گئی کہ وہ انتہائی پیور ہے، وہ دراصل آپ کی نبوت ہے کہ جو آپ کے بولنے سے پہلے اور آپ کی بعثت سے پہلے ہی اس کے اثرات انسانوں پر ظاہر ہونا شروع ہو گئے، اور انسانوں نے نبوت سے پہلے ہی آپ کو صادق اور امین کا لقب دے دیا، اور اس کے بعد جب صادق اور امین کوئی بات کرے گا تو اسے کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے آپ کو سراج منیر بھی کہا ہے، اور اس کی بہت تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ تفاسیر شیئر کی۔ سب سے آخری چیز جہاں پر ہم رکے تھے وہ ہے سورہ الم نشرح، جس کی بہت تفصیل کے ساتھ میں نے آپ سے تلاوت بھی شیئر کی، ترجمہ بھی، اور پھر اس کی تفسیر بھی، کہ یہ پوری صورت دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں کو بیان کرتی ہے، اور اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح انتہائی خوبصورت الفاظ میں، جس کے بعد الفاظ نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف قرآن کریم میں بیان کی ہے۔ تو اب ہم یہاں سے آگے اپنا لیسن آج کا شروع کرتے ہیں، اور اس حوالے سے دیکھیے کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کریم کی ایک اور آیت دیکھیے کہ جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 ہے 80، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے پیغمبر کی اطاعت گزاری کی اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی۔ تو اس سے بڑا اور کیا مقام اور مرتبہ اور شرف ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں میری پیروی ہے۔
پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ یہاں پر سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 6 اور 7 یہ 2 آیات بھی مفسرین کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیجئے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہاں ابو العالیہ اور الحسن البصری رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں الصراط المستقیم سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو آپ نے چونکہ اپنی زندگی سیدھے رستے پر گزاری اور پھر آپ کے گھر والے مراد ہیں، آپ کے ساتھی مراد ہیں، جبکہ امام مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الصراط المستقیم سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاص طور پر آپ کے 2 ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ تو گویا جب ہم یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسی ہی زندگی نصیب فرمانا، اسی طور طریقے کی زندگی نصیب فرمانا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری اور جو آپ کے ساتھیوں نے گزاری، جو آپ کے گھر والوں نے گزاری، اور بالخصوص جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزاری۔ اسی طرح سے دیکھیے اگلی آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256، 256 نمبر آیت ہے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اس رسی کو تھام لیا اس نے گویا بہت مضبوط گرہ کو تھام لیا، اور یہ وہ گرہ ہے جو اب اس کے ہاتھ سے نکلے گی نہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ مفسرین کرام کا یہ کہنا ہے یہاں العروۃ الوثقی مضبوط رسی اور گرہ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو تھام لیا، طور طریقوں کو تھام لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد اسلام ہے۔ اسلام کا سورس کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح سے اس کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے، ایک رائے ہے کہ یہ توحید کی شہادت ہے، وہ کس نے انٹروڈیوس کرائی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا ہمارا رب کون ہے، اور ہم نے اس کی توحید کی گواہی کن الفاظ میں دینی ہے اور کیسی زندگی گزارنی ہے تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اسی طرح سے اگلی دیکھیے سورۃ النحل کی آیت نمبر 18، سہل اس کی تعریف یا تشریح بیان کرتے ہوئے یا تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم انہیں گن نہیں سکتے۔ کہتے ہیں یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ سب سے عظیم ترین نعمت یہ ہے کہ تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا پیغمبر عطا فرمایا۔ تو جس کا رب راضی ہے اس کے لیے دنیا ایک خوبصورت جگہ ہے، اور جس شخص سے اس کا رب راضی نہیں ہے اس کے لیے دنیا ایک خوبصورت جگہ نہیں ہے۔ اور رب کیسے راضی ہوتا ہے ہمیں کیسے پتہ چلا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے پتہ چلا۔ تو اعلیٰ ترین نعمت جو ہمیں تمام نعمتوں میں عطا کی گئی وہ یہ کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا پیغمبر عطا کیا گیا اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا گیا۔ پھر دیکھیے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 33 میں اور 34 میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور آپ کی تعریف کو ایک اور اینگل سے دوبارہ بیان کیا ہے۔ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور وہ جو سچ لے کر آیا اور جس نے سچ کی تصدیق کی یہی اللہ رب العزت کے ہاں متقی اور پرہیزگار بندے ہیں۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، یہ جو انہوں نے سچ کی تصدیق کی اور سچ پر عمل پیرا ہوئے اور جو سچ لے کر آیا ان سب کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کی وہ خواہش کریں گے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، ان متقین کو اللہ تعالیٰ نے محسنین کہتے ہوئے فرمایا کہ ان محسنین کا یہی بدلہ ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر میں میجورٹی مفسرین یہ کہتے ہیں الذی جاء بالصدق، جو سچ لے کر آیا اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو ذرا آپ تصور کیجئے کہ اللہ رب العزت آپ کو ایک پیغمبر بنانا چاہتے ہیں، آپ کو سچ اور حق دے کر بھیج رہے ہیں، اور ابھی آپ نے اپنی نبوت اور بعثت کا اعلان نہیں کیا
اور زمین پر آپ کے قبیلے کے افراد، آپ کے بدترین دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کا ٹائٹل دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ایک خوبصورت تعلق ہے جو ہمیں سورۃ النور کی آیتوں کی روشنی میں نظر آتا ہے کہ ابھی آپ نے خود یہ نہیں کہا، نہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ تمہارے پاس سچ لے کے آیا ہے، اس سے پہلے ہی زمین پر آپ کی شہرت یہ بن چکی تھی کہ آپ سچے ہیں، صادق اور امین ہیں۔ تو اب یہ جو آپ سچ لے کر آئے، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ، اور جو سچ لے کر آیا، وَصَدَّقَ بِهِ، اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی، اس میں اور آپ سب شامل ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کلام کو حق سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اولئک هم المتقون۔ تو مفسرین کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس آیت میں سچ لے کر آنے والے سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45 اور 46، اس میں بھی اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی خوبصورت الفاظ میں کئی فضیلتیں ایک ہی جگہ بیان کر دی ہیں۔ جیسے گیلیکسی ہوتی ہے، جیسے کہکشاں ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا، یا ایھا النبی، اے پیغمبر، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے، شاہدن، گواہی دینے والا، ومبشرن، خوشخبری دینے والا، ونذیرن، اور ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا، باذنہ، اس کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور روشن چراغ، بہت بڑا ایک روشنی کا سورس۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے آپ کی بہت ساری فضیلتیں، بہت سارے امتیازات، بہت ساری تعریفیں ایک ہی جگہ بیان کر دی ہیں۔ مثال کے طور پر تعریف نمبر 1 یا فضیلت نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی امت پر گواہ بنا کر بھیجا ہے کہ آپ نے اپنا اللہ رب العزت کا پیغام امت کو پہنچا دیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیازات میں سے ایک ہے۔ پھر آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا۔ کس کے لیے خوشخبریاں ہیں آپ کے پاس؟ اللہ رب العزت کی اطاعت گزاری کرنے والوں کے لیے شاندار خوشخبریاں ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ کس کو ڈرانے والا؟ اللہ کے نافرمانوں کو ڈرانے والا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں ان کو آپ ڈرانے والے ہیں۔ وَدَاعِيًا إِلَىٰ تَوْحِيدِهِ وَعِبَادَتِهِ، چوتھا مرتبہ اور فضیلت اور تعریف آپ کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی توحید اور عبادت کی دعوت دینے والے ہیں۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو ایک انتہائی طاقتور روشن چراغ بنا کے بھیجا جس کے ذریعے سے انسانیت حق کی طرف راستہ پاتی ہے۔ تو ایک ہی آیت کے اندر 5 سے 6 ایسی وصف اللہ رب العزت نے ان شاندار الفاظ میں تعریف کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور کیا خوش قسمتی ہے اور کیا مرتبہ ہے کہ جس کی اللہ رب العزت تعریف کریں، اور انسانی الفاظ میں اس تعریف کے بعد کوئی تعریف ہو نہیں سکتی۔ یعنی جو اللہ رب العزت نے تعریف آپ کی بیان کر دی ہے، جو فضائل آپ کے بیان کر دیے ہیں، وہ اس سے زیادہ کسی بھی کلام میں قیمتی نہیں ہو سکتے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں، پورے قرآن کریم میں جا بجا آپ کی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ اسی طرح سے پھر آگے دیکھیے مفسرین کرام میں سے ایک کا کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ لے کر آئے، اور پھر مومنوں کے لیے آپ کی وجہ سے خوشخبری ہے کہ وہ اس سچ اور حق کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد، تصدیق کرنے والوں سے مراد خاص اور عام بھی ہے۔ خاص یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے تصدیق کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے آپ کی بہت جلدی تصدیق کی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے آپ کی بہت جلدی تصدیق کی، اور پھر آپ کی کل امت جو کہ آپ کی قیامت تک تصدیق کرتی رہے گی آنے والی جنریشنز میں، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ایک اور آیت کی کہتے ہیں کہ ایک اور آیت میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت بیان کی ہے، اور یہ آیت ہے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرنے سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ تو مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہیں۔ تو جتنا دل کو سکون
اللہ کا ذکر کرنے سے ملتا ہے. اللہ کے ذکر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی شامل ہے، اور اس میں آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر بھی شامل ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہے، اور جن سے اللہ راضی ہے جب ان کا ذکر کریں گے تو یقیناً ہمیں بھی ایک خاص نفسیاتی سکون اور اطمینان کا احساس ہوگا. پھر اسی طرح سے دیکھیے سورۃ الاحزاب کی جو آیت نمبر میں نے آپ سے شیئر کی تھی ابھی 45 اور 46 کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے اس میں بہت زیادہ آپ کے جو ہیں وہ فضیلتیں بیان کی ہیں. اس حوالے سے عطا ابن یسار کہتے ہیں کہ میری ملاقات عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے ہوئی اور وہ تورات کا بڑا علم رکھتے تھے. میں نے ان سے کہا کہ مجھے بتائیے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کن کن کوالٹیز کے بارے میں جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں پہلے تمہیں بتاتا ہوں وہ کوالٹیز جو تورات میں اور قرآن کریم میں سملر ہیں، ایک جیسی بیان کی گئی ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوالٹیز انہوں نے گواہی دی کہ یہ تورات میں بھی انہی الفاظ میں بیان کی گئی ہیں جن الفاظ میں ہم قرآن کریم میں پاتے ہیں. اور وہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45 ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. تو کہنے لگے کہ تورات میں الفاظ یہ ہیں کہ ہم نے آپ کو ان پڑھ لوگوں کی طرف بھیجا تاکہ آپ ان کو تعلیم دیں. آپ میرے بندے ہوں گے اور وہ شخص میرا پیغمبر ہوگا، اسے میں نے متوکل کا نام دیا ہے. وہ نہ تو سخت طبیعت کا مالک ہوگا، نہ درست لہجے کا مالک ہوگا، نہ ہی شور شرابہ کرنے والا ہوگا بازاروں میں، یعنی کہ بہترین اخلاق کے مالک ہوں گے، سافٹ سپوکن ہوں گے، اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والا ہوگا. یہ تورات کے الفاظ ہیں. لیکن وہ درگزر کرنے والا ہوگا اور ہر ایک کی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہوگا. اور اللہ رب العزت اس وقت تک اسے اس دنیا سے نہیں اٹھائیں گے جب تک کہ ایک امت کی پوری کجی دور نہ ہو جائے، اور پھر جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہنا شروع کر دیں، اور جب تک کہ لا الہ الا اللہ کے کلمات کل دنیا میں نہ پھیل جائیں. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے فوج در فوج لوگوں کو اسلام میں داخل ہوتے دیکھا. اور پھر تورات کے یہ بھی الفاظ ہیں کہ اندھوں کو بینائی ملے گی، یعنی جنہیں راستہ نظر نہیں آتا تھا، جنہیں حق نہیں ملتا تھا، جو حق کے متلاشی تھے، ریالٹی کے تلاش میں تھے، انہیں وہ ملے گی. اور پھر آپ گونگوں اور بہروں کو بھی راستہ دکھائیں گے، یعنی انسانوں کی سوچنے سمجھنے کی عقلی صلاحیتیں انہیں واپس دلائیں گی. یہی روایت عبداللہ ابن سلام سے بھی آئی ہے. انہوں نے بھی تصدیق کی کہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی الفاظ میں یاد کیا گیا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45 ہے، اور یہ جو تورات کی میں نے کوالٹیز آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ ساری اس آیت میں آ جاتی ہیں. انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا. تورات بھی یہ کہتی ہے کہ وہ میرا بندہ ہوگا، میں اس کو بھیجوں گا. شاہدن و مبشرن و نذیرا، یہ جو وصف ابھی میں نے آپ کو گنوائے ہیں وہ سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں. اندھوں کی نگاہیں واپس ہو جائیں گی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں عقل کام کرنے لگے گی. وسراجا منیرا، آپ سراج منیر ہوں گے، روشن چراغ ہوں گے. انسانوں کی عقل واپس لوٹ آئیں گے، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، یعنی انہیں سوچنے سمجھنے کے لیے ایک معقول چیز مل جائے گی اور وہ حق کو پہچان جائیں گے. اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ تورات میں میرے بارے میں جو ٹائٹلز آئے ہیں، جو الفاظ آئے ہیں وہ کیا ہیں؟ عبدی، میرا بندہ ہوگا، احمد، المختار، چنا ہوا. اور یہ آپ کی تعریفیں اور فضیلتیں قرآن کریم میں بھی آئی ہیں اور تورات میں بھی آئی ہیں. مولدہ بمکہ، مکہ اس کی جائے پیدائش ہوگی. ومہاجرہ بالمدینہ، اور مدینہ اس کی ہجرت کی جگہ ہوگی. یہاں کہا گیا طیبہ. امتہ الحمادون للہ علی کل حال، آپ کی امت ہر حال میں حمد و ثنا بیان کرنے والی ہوگی. الحمدللہ، الحمدللہ آپ کی امت کا تکیہ کلام ہوگا. اور آج آپ دیکھیے ایسا ہی ہے، ہماری کوئی رکعت ایسی نہیں جو الحمدللہ رب العالمین سے نہ شروع ہوتی ہو. ہم خوش ہوتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ. تو الحمدللہ الحمدللہ اس امت کی جو ایک فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے. اسی حوالے سے میں ایک اور لیسن پریپیئر کر رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیگر امتوں پر کیا فضیلتیں حاصل ہیں.
کچھ ایسے اعزاز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں، جن کا ادراک اور شعور ہمیں ہو تو ہم جان سکتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو یہ سارے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں جو کہ تورات میں بیان ہوئے، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کی تصدیق کی، خود آپ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا۔ اسی طرح سے دیکھیے سورہ یونس کی آیت نمبر 2 مثال کے طور پر، ساری آیات ہم یہاں کور نہیں کر رہے، کچھ آیات اور ان کی تفاسیر میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ ان کے رب کے پاس ان کے لیے سچ کا مقام ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں سچ کے مقام سے کیا مراد ہے؟ تو ہمارے کبار مفسرین مثال کے طور پر امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، حسن رحمۃ اللہ علیہ، زید ابن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قدم صدق، سچ کے مقام سے مراد یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آپ کی سفارش کریں گے، اپنی امت کی سفارش کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو جو ایک اور فضیلت عطا ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، جو کہ آپ کی فضیلت بنتی ہے، وہ یہ کہ ان کو ایک سچا خیرخواہ نبی پیغمبر میں آخرت کی زندگی میں ان کا استقبال کرے گا، جو کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کرے گا۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں یہاں قدم صدق، سچ کے مقام سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہے اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار رہے، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے انتہائی خلوص کے ساتھ اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے۔ سہل ابن عبداللہ التستری کہتے ہیں کہ یہ دراصل قدم صدق سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو سب کے لیے رحمت کا باعث بنایا ہے، لہٰذا قیامت والے دن سب کسی نہ کسی شکل میں کچھ نہ کچھ آپ کی سفارش سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ تو ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا فائدہ آخرت میں ضرور پہنچے گا۔ محمد ابن علی الترمذی اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صادقین اور صدیقین کے امام ہوں گے۔ تو جو اللہ کے ساتھ سچا ہوگا اس کا سچا استقبال ہوگا، اور وہ سچا استقبال کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن تمام صادقین اور صدیقین کے امام ہوں گے۔ تو گویا مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کے صف بستہ ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ قدم صدق کی تفسیر ہے۔ اور پھر آپ کی سفارش ان کے حق میں قبول ہوگی، آپ جو دعا کریں گے وہ اللہ رب العزت کے ہاں شرف قبولیت کو پہنچے گی، لہٰذا قدم صدق سے مراد سچا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور استقبال سے مراد یہ ہے۔ اسی طرح سے پھر دیکھیے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اگلی آیت دیکھیے، اور یہ آیت ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 33، جس میں اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی ہے۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اس سے پہلے آیت نمبر 33 میں فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے پیغمبر یہ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ اللہ کی آیات کی نفی کرتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے روایت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا اور اسلام کا پیغام اپنی قوم کو پہنچایا تو ایسے میں کیا ہوا کہ ابو جہل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے انتہائی مذاق اڑاتے ہوئے تمسخر والے انداز میں کہا کہ ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، ہم ان آیات کو جھٹلا رہے ہیں جو آپ ہمیں پڑھ کے سنا رہے ہیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو جھٹلاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، اس کلام سے بہت تکلیف پہنچی، تو پھر اللہ رب العزت نے آیت نازل کی کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ تو اللہ رب العزت کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور ایک اور روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ پر نازل ہوئے اور آپ سے پوچھا ما یحزنک، آپ کو کس بات سے دکھ پہنچا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اداس لہجے میں سر نیچے کر کے فرمایا کذبنی قومی، میری قوم نے تو مجھے جھٹلا ہی دیا ہے، یہ مجھے صادق اور امین کہتے تھے، میری تو بڑی توقعات تھیں، لیکن جب میں نے انہیں اللہ کا کلام پڑھ کے سنایا تو انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ اب ایک ایسے شخص کو کہنا کہ تم جھوٹے ہو جو کہ ہمیشہ سے صادق اور امین مشہور تھا،
جو کہ تمام عرب قبائل کے تصفیے کراتا تھا، آپ سوچیں کہ نفسیاتی طور پر سائیکولوجیکلی اس کے لیے کتنا گہرا صدمہ تھا۔ اور اس لمحے آپ کو محسوس ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھ ہوا وہ کتنا گہرا تھا۔ اور اللہ رب العزت نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا ما یحزنک، آپ کو کس بات سے دکھ پہنچا ہے؟ آپ نے سر جھکایا اور اداس لہجے میں کہا کذبنی قومی، میری قوم نے مجھے جھوٹا بنا دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ کا رب آپ سے کہتا ہے کہ یہ سب جانتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، آپ کو یہ جھوٹا نہیں کہہ رہے۔ تو دیکھیے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور فضیلت ہے کہ رب بھی آپ کو سچا کہہ رہا ہے، آپ کی قوم بھی آپ کو سچا کہہ رہی ہے، اور آپ کا بدترین دشمن ابو جہل نے بھی تو یہی تو کہا ہے آپ کو ہم نہیں جھٹلاتے، لیکن یہ جو کلام کا دعویٰ آپ کر رہے ہیں ہم اس کلام کو نہیں مانتے۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا اس بات سے تسلی ہوئی اور کلیئرٹی ہو گئی۔ اسی بات کا ذکر سورۃ النمل کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، یہ جو اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار کرنے والے ہیں، انہوں نے اس کا انکار کیا اور اس بات کا یقین کر لیا کہ یہ کلام جھوٹا ہے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پریشان اور دکھ زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کی مزید فضیلت بیان کرتے ہوئے، آپ کی ڈھارس بنداتے ہوئے آپ کے لیے ذکر کیا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 34 میں۔ تو آپ 33 اور 34 کو اکٹھا کر کے پڑھیے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے پیغمبر، آج اگر یہ آپ کو جھٹلا بھی دیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبروں کو انہوں نے جھٹلایا ہے۔ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، تو انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا جس پر انہیں جھٹلایا گیا۔ وَأُوذُوا، حتیٰ کہ انہیں اذیت دی گئی۔ حتیٰ أَتَتْهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان پیغمبروں کے لیے پہنچ گئی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی بات کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، ہم اسی لیے تو آپ کے دل کی تسلی کے لیے، آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، آپ کی سیلف رسپیکٹ اور سیلف اسٹیم کو ہائی کرنے کے لیے آپ کے ساتھ پہلے پیغمبروں کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ تو گویا اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ پھر اسی طرح سے آگے چل کے دیکھیے کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاصیت جو پورے قرآن کریم کا مطالعہ کرنے کے بعد اور آپ کی فضیلت اور آپ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے مقام اور مرتبے کا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو ان کے نام سے پکارا، لیکن اور اس کے لیے دیکھیے یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داؤد، یا عیسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ، لیکن جب بھی آپ کا ذکر آتا ہے کبھی آپ کو آپ کے نام سے نہیں پکارا گیا۔ اور یہ ادب کا اور ڈائلاگ کا انتہائی اعلیٰ ترین مرتبہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے خاص پیغمبر کو عطا کیا، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو جب آپ کو مخاطب کیا، آپ کے نام کی بجائے کیا القاب تھے جو اللہ رب العزت نے استعمال کیے؟ یا ایھا الرسول، اے میرے پیغمبر، اے میرے بھیجے ہوئے بندے۔ گویا آپ کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ آپ ایک بہت عظیم مرتبے کے حامل انسان ہیں، میں نے آپ کو بھیجا ہے، آپ میرے بھیجے ہوئے انسان ہیں۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ تو آپ کے شاندار جو کوالٹیز تھیں، جو آپ کی شاندار کیریکٹرسٹکس تھے، جو آپ کی شاندار الفاظ میں اللہ رب العزت نے تعریف بیان کی، اس کا ایک انداز ہے کہ آپ کا کہیں پہ بھی پورے قرآن کریم میں نام لے کر آپ کو نہیں پکارا گیا۔ اور ہمیں بھی یہ ادب سیکھنا چاہیے کہ وہ ہستی جس کا نام اللہ رب العزت نے نہیں لیا، ہم نے اگر ان کو پکارنا ہے یا ان کا نام لینا ہے تو کتنے ادب کے ساتھ اور کتنی تعظیم کے ساتھ with filled heart، کہ ہمارا دل اس وقت کس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعظیم سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے ایک اور آیت قرآن کریم کی جس میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کی ہے، آپ کی تعریف بیان کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اور افتخار بیان کیا ہے۔ وہ ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 72، جس میں اللہ رب العزت نے آپ کی عمر کی قسم کھائی ہے۔ فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، آپ کی عمر کی قسم ہے کہ یہ اپنی بدمستی میں پھر رہے ہیں۔
علماء کرام کا اور تمام مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر کا لائف سپین ہے، ٹائم سپین ہے، اس کی قسم کھائی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم، جتنا وقت آپ نے اس دنیا میں گزارنا ہے اس کی قسم، اور یہ آپ کی تعظیم کا انتہائی آخری مرتبہ ہے، اس کے بعد کوئی اور تعظیم نہیں ہو سکتی۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور اس سے پہلے بھی جب مخلوقات کو تخلیق کیا تو ان سب میں سے کسی کے عمر کی قسم نہیں کھائی، صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور مخلوق، اپنی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے عمر کی قسم نہیں کھائی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تمام مخلوقات میں سے افضل ترین اللہ رب العزت کے ہاں آپ ہیں۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے قرآن کریم میں سورہ یاسین بہت مشہور ہے، ہم بہت شوق سے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 1 اور 2 میں بھی مفسرین کرام کے مطابق اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور فضیلت کو بیان کیا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین حروف مقطعات میں سے ہے اور قسم ہے اس قرآن حکیم کی۔ تو قرآن حکیم کی یہاں قسم کھائی۔ یہاں مفسرین جو ہیں انہوں نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پر ابو محمد مکی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ تک ایک روایت پہنچی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے رب کے پاس میرے 10 نام بہت خاص ہیں، اور ان میں سے ایک طٰہٰ ہے اور ایک یاسین ہے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ میرے 10 ناموں میں سے ایک میرا نام طٰہٰ ہے اور ایک یاسین ہے جو اللہ رب العزت کو بہت محبوب نام ہے۔ ابو عبد الرحمن السلمی جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کرتے ہیں کہ یہاں یاسین سے مراد ہے یا سید، اور یہ عربی زبان میں کسی کو بڑا جو ہے مخاطب کرتے ہوئے ادب سے کہا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یاسین کہا گیا ہے یا سید کہا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یاسین سے مراد یا انسان یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ایک اور روایت میں کہتے ہیں کہ یہ قسم ہے اور یہ اللہ رب العزت کے اسماء میں سے ایک ہے۔ امام الزجاج کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے انسان، اور ابن الحنفیہ کہتے ہیں یاسین سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ کو اس نام سے مخاطب کیا گیا ہے۔ کعب کہتے ہیں یاسین وہ قسم ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں اور پیدائش کی تخلیق سے 2000 پہلے یہ قسم آپ کے نام سے کھائی تھی، اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قسم ہے کہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں، انک لمن المرسلین، اور پھر فرمایا والقرآن الحکیم، اور آپ کو دیے ہوئے قرآن حکیم کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ تو پہلے آپ کی قسم کھائی، پھر کلام پاک کی قسم کھائی، اور فرمایا آپ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ہیں۔ اب مفسرین کرام کا یہ کہنا ہے اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ یاسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک ہے اور اس پر صحیح روایات بھی موجود ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں آپ کی اس قدر تعظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بھی قسم کھائی ہے، اور پھر یہ تعظیم ایک اور قسم سے دگنی ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی بھی قسم کھائی ہے جو آپ کے اوپر نازل کی، تو آپ کی بھی قسم کھائی اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب کی بھی قسم کھائی، اور پھر فرمایا یہ اس وقت یعنی اوور ایمفسائز کرنے کے لیے اور ہمیں ریسیپٹیو کرنے کے لیے ہے کہ یہ میرا بھیجا ہوا پیغمبر ہے۔ غور سے سن لیں، کان کھول کے اچھی طرح سے سن لیں کہ یہ میرا بھیجا ہوا پیغمبر ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کی قسم اس لیے کھائی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو صراط مستقیم کہا ہے، آپ ایمان کا راستہ دکھانے والے ہیں، اور آپ حق کی طرف انسانیت کو گائیڈ کرنے والے ہیں، ان کی دنیا اور آخرت سنوارنے والے ہیں۔ نقاش کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی کسی بھی کتاب میں، یعنی صرف قرآن کریم میں ہی نہیں،
کسی بھی کتاب میں کسی پیغمبر کی قسم نہیں کھائی، صرف آپ واحد پیغمبر ہیں جس کی قسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، اور اس سے آپ کی تعظیم اور تمجید کا پتہ چلتا ہے۔ شروع میں اس آیت کی تفسیر میں نے آپ سے بیان کیا کہ مفسرین کرام کا یہ کہنا ہے یاسین سے مراد یا سید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں آدم کے تمام اولاد کا سردار ہوں گا قیامت والے دن۔ تو یاسین اس کی طرف اشارہ ہے، یا سید، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی آدم کی کل اولاد کا سردار ہونے کا شرف بھی عطا کیا، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر اللہ رب العزت نے ان الفاظ میں کیا ہے۔ یہ مفسرین کے اقوال ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے سورۃ البلد کی آیت نمبر 1 اور 2، ہم کثرت سے اس کی تلاوت کرتے ہیں، لا اقسم بہذا البلد۔ اب یہ ہمارا چیپٹر سٹارٹ ہو چکا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آپ کی تعظیم اور آپ کے مرتبے اور فضیلتوں کو بیان کیا اور آپ کی تعریف کو بیان کیا۔ تو لا اقسم بہذا البلد، میں اس ملک کی، اس جگہ کے علاقے کی قسم نہیں کھاتا، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جبکہ آپ اس علاقے میں رہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات کی تفسیر سے ہمیں کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں کا پتہ چلتا ہے۔ مکی کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ میں اس علاقے کی قسم نہیں کھاؤں گا جب آپ اس میں سے نکل جائیں گے، تو اس وقت تک یہ علاقہ بہت مقدس ہے جب تک کہ آپ اس علاقے کے اندر موجود ہیں۔ اور یہی وجہ ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کا یہی مطلب ہے کہ یہ علاقہ آپ کی وجہ سے، یعنی مکۃ المکرمہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے فضیلت عطا ہوئی، مدینۃ المنورہ کو آپ کی رہائش اختیار کرنے کی وجہ سے فضیلت عطا ہوئی۔ اور یہاں پر علماء کرام اور مفسرین کا کہنا ہے بلد یا علاقے سے مراد مکۃ المکرمہ ہے۔ الواسطی کہتے ہیں کہ یہاں اس آیت سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اس علاقے میں موجود ہونے کی وجہ سے اس علاقے کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ شرف عطا کیا، یہ فضیلت عطا کی کہ ہم اس کی قسم کھاتے ہیں اور آپ کے انتقال کے بعد ہم اس کو برکت والا بنا دیں گے۔ تو چونکہ آپ مکہ میں رہے، آپ کی زندگی میں بھی وہ برکت والا ہوا، آپ کے وجود کی وجہ سے آپ کے انتقال کے بعد بھی وہ برکت والا ہوگا۔ آپ کے اس میں موجود ہونے کی وجہ سے ہم اس کی قسم کھاتے ہیں، ورنہ ہم اس کی قسم نہ کھاتے۔ اور پھر اسی طرح سے ابن عطا اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ سورۃ التین کی آیت نمبر 3 دیکھیے، 3، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اور وہ مکہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور یہ امن و سلامتی والا علاقہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے امن و سلامتی والا اس لیے قرار دیا کہ یہاں آپ رہیں گے اور آپ رہے، آپ کی وجہ سے یہ امن و سلامتی والا ہو گیا۔ تو مکہ کو یہ فضیلت آپ کی رہائش کی وجہ سے اللہ رب العزت نے عطا کی کہ اس علاقے کی قسم کھائی اور پھر اس کو بنا دیا امن و سلامتی والا۔ پھر دیکھیے سورۃ البلد کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت پھر قسم کھا کے آپ کی فضیلت اور آپ کے عزت اور مرتبے اور شرف کو بیان کرتے ہیں اور آپ کی خوبصورت الفاظ میں تعریف بیان کرتے ہیں وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم ہے والد کی اور جو اس کا بیٹا ہے۔ اس کی تفسیر میں علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں اور یہ عام ہے، اور اس سے مراد خاص مطلب بھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا بچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چونکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند میں آتے ہیں، لہٰذا ووالد وما ولد، یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قسم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور آپ کی تعریف اور آپ کی عزت اور مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ قسم کھائی، اور اس میں اشارہ ہے والد کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور بیٹے کے لیے اشارہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ یہ قسم اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 1-2 جگہوں پر اور بھی کھائی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 اور 2، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الف لام میم یہ حروف ہیں اور یہ دراصل قسمیں ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کھائی ہیں۔
جیسے کہ ابھی انہوں نے ایک اپنی رائے بیان کی، یاسین سے مراد ہے اور قسم ہے سید کی۔ وہ سید اور سردار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح ایک جو ہے وہ حدیث میں فرمائی کہ قیامت والے دن میں بنی آدم کا، کل بنی آدم کا سردار ہوں گا، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہاں الف لام میم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یہ قسم والے حروف ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان حروف کے ساتھ قسم کھائی ہے اپنے بارے میں اور کسی اور کے بارے میں بھی۔ سہل ابن عبداللہ تستری کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مراد یہ ہے، الف سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی قسم، الف لام میم۔ اور پھر کہتے ہیں لام سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور میم سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو گویا وہ جو پیچھے قسم آئی ہے ووالد وما ولد، اس کی مزید تشریح ہوتی ہے الف لام میم سے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے پھر یہ اسی طرح سے چلتا ہے، اور اس کا مطلب السمرقندی کہتے ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن کریم کو نازل کیا، جس میں کوئی شک نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو الف لام میم کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھائی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قسم کھائی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھا کے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کلام میں نے تم پر نازل کیا ہے اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ ابن عطا اپنے ایک اور قول میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم ایک اور جگہ بھی کھائی ہے، اور وہ سورہ قاف کی آیت نمبر 1 ہے، قاف والقرآن المجید۔ قاف سے مراد ان کا کہنا ہے اقسم بقوت قلب حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طاقتور اور مضبوط دل کی قسم کھائی ہے کہ جس نے اتنا بوجھ اللہ رب العزت کے کلام کے نزول کا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نزول کا برداشت کیا۔ آپ دیکھیں کہ جب پہلا ایکسپیرینس تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہمارے سامنے اگر کوئی ان یوزول عام سی دنیا کی کوئی چیز ہو تو ہم کس قدر شدید خوف اور گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بلکہ بہت دیر تک تو ہم بے یقینی کا شکار رہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں مجھے یقین نہیں آتا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قاف والقرآن المجید میں اقسم بقوت قلب حبیبہ محمد، اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی قوت کی قسم کھائی ہے، حیث حمل الخطاب، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلام کا بوجھ اٹھایا، والمشاہدتی، اور معراج کی رات عظیم ترین مشاہدے کیے جو کہ ایک عام انسانی دل کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، نہ کسی عام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ وَلَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ فِيهِ، اس کے باوجود آپ کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، نہ آپ کی نگاہ بہکی، نہ آپ کے دل نے کسی بات کو جھٹلایا، آپ وہ تمام چیزیں سمجھتے چلے گئے اور واپس آ کے اپنی امت کو بتائیں، اور اس کلام کو آپ نے ایبزارب کیا اور ہم تک پہنچایا۔ تو قاف والقرآن المجید، قاف یہاں قسم ہے، اللہ رب العزت قسم کھاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی قوت کی۔ اور پھر ایک اور روایت میں ایک اور مفسر کہتے ہیں قاف دراصل قرآن کریم کا نام ہے، کیونکہ اس کے فوراً بعد، اور ایک اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے کیونکہ اس کے فوراً بعد پھر اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں والقرآن المجید، تو قاف کی بھی قسم اور قرآن مجید کی بھی قسم۔ تو گویا وہ دل جس پر نازل ہوا میں اس کی قسم بھی کھاتا ہوں، اور اس عالی شان اور بھاری مرتبے والے کلام کی بھی قسم کھاتا ہوں کہ جسے اگر پہاڑوں پہ نازل کر دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اپنی جگہ پہ قائم رہا۔ تو دل مضبوط ہو تو سارا انسان مضبوط ہوتا ہے، اور دل کمزور پڑ جائے تو سارا انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ میں اور آپ جو اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتے ہیں کمزور دل کی وجہ سے کرتے ہیں، یہ ہمارے اندر پائی جانے والی کمزوری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ کمزوری نہیں تھی۔ جعفر ابن محمد سورۃ النجم کی آیت نمبر 1 کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، اور سورۃ النجم کی آیت ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، اور قسم ہے چمکتے دمکتے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ معراج سے اترے۔ ان لمحات کا ذرا تصور کیجئے، اور ذرا اپنے بھی بارے میں اگر ہم خیال کریں کہ ایک ان یوزول واقعہ، ایک ایکسیڈنٹ کا اگر روڈ پہ ہو جائے، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ ہمارے لیے ایک بہت ہی
عظیم واقعہ ہوگا اور ہم کئی دن تک نفسیاتی طور پر اس واقعے یا حادثے کے نتیجے میں پریشر کا شکار رہیں گے، نفسیاتی دباؤ کا شکار رہیں گے، اور ہم اپنے آپ کو نارمل فیل نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العزت قسم کھا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہے ہیں، والنجمی، اور قسم ہے ستارے چمکتے دمکتے کی، جس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آسمان سے کس نے اترنا ہے؟ ستارے نے، عام چیز تو نہیں اترے گی۔ والنجمی، اور قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ ایک چمکتا دمکتا ستارہ ہے، اذا ہوا، جب وہ معراج کے سفر سے واپس اس کائنات میں اترے۔ یہ عظیم لمحات ہیں، معمولی لمحات نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا بھی عظیم تھا، آپ کا وہاں ایک ایک قدم پر جو سفر ہے اس کی عظمت سے ہم سب بخوبی واقف ہیں، یا شاید اس کا ادراک نہ کر سکتے ہوں۔ اور پھر جب آپ وہ سفر ختم کر کے اتنا کچھ سیکھ کے واپس دوبارہ اس دنیا میں ہمارے لیے لوٹتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ ان لمحات کی قسم اللہ رب العزت نے کھائی ہے۔ اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں نجم یعنی چمکتے دمکتے ستارے سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دنیاوی ستاروں کی آپ کے سامنے کیا وقت اور حیثیت، تو اصل ستارہ تو آپ تھے جو اس دن آسمان سے اترے۔ اور پھر فرمایا النجم سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی ہے، جو کہ ایمان سے بھر گیا اور اس کی چمک اور دمک میں مزید اضافہ ہو گیا، مزید منور ہو گیا، اور ہم سب بھی اس سے نور حاصل کرتے ہیں۔ ہوا کا مطلب ہے جب وہ معراج سے اترے، اور اس سے مراد انوار بھی ہیں۔ پچھلے لیسن میں ہم نے سورۃ النور کی آیات میں سیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دوسرا نور ہے آیت میں، اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ابن عطا کہتے ہیں کہ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 1 اور 2 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، اور فجر کی قسم اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کرام کا یہ کہنا ہے فجر سے مراد یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ ایمان کے سوتے آپ سے ہی پھوٹتے ہیں۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں لأن منہ تفجر الایمان، کیونکہ ایمان یہیں سے پھوٹتا ہے، اور اس کے بعد ہم سب تک اس کے انوار پہنچتے ہیں اور ہم اس سے منور ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو سیکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے وقت نکالنے اور اس عظیم عبادت کے لیے وقت نکالنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور جو کوشش ہم کر رہے ہیں اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے، آخرت کے لیے، دنیا کے لیے، اور پھر اس پیغام کو دور تک پہنچانے کی ہمیں جو ہے وہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنے پیاروں تک بھی ان تمام فضیلتوں کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام امتیازات اور آپ کی ان تعریفوں کو پہنچا سکیں، اور یقیناً اس سے قرآن کریم کی انڈرسٹینڈنگ بھی امپروو ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سیکھنے اور سکھانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔